ناظرین اسی ڈسکشن میں یہ اہم بات ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے رحمان ملک صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہ جو کلیم کرتے ہیں بات اور باقی آپ خود سن لیتے ہیں. She categorically told to General Musharraf when he told her that do not come to Pakistan. Election سے پہلے ملک میں واپس نہیں آنا آپ نے. And she said, General, the decision of coming to Pakistan is mine, not yours. And then she had a conversation in US in presence of Mark Siegel, where General Musharraf threatened that if you come to Pakistan, I repeat the word, it's a part of the Chalan, in form of confession statements also, that if you come to Pakistan before election, you will be responsible for consequences. If you come to Pakistan before election, I will not be responsible for your security. So that threat worked. یہ تھریٹ جس طرح سے رحمان ملک صاحب نے شیٹی صاحب ریپروڈیوس کی ہے ایسی ہی تھی, اسی طرح سے کہا گیا تھا. ڈو یو تھنک کہ ایسے ہی کہا گیا ہوگا؟ مشرف صاحب کال کر کے ظاہر ہے کہ میں تو وہ کانورسیشن نہیں سن رہا تھا. میں جنرل مشرف کو تھوڑا بہت جانتا ہوں, ان کا جو پرسنالٹی ہے. محترمہ کو میں بہتر جانتا تھا. محترمہ نے تو یہ بات مجھے کہی تھی خود, تو میں آپ کو پرسنلی بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا, فون پہ بھی کہا تھا کہ جنرل مشرف مجھے کہہ رہے ہیں مت آؤ, اور مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے, جو بھی میں نے بتایا آپ کو. تو یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. جب واپس آ گئیں اور لاہور آئی, جو لاہور میری ملاقات ہوئی, اور بالکل 1-on-1 ملاقات تھی جس میں انہوں نے اور بھی بتایا مجھے بہت سی باتیں, تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ بندہ جو ہے نا, ہی از ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ, اور یہ بندہ جو ہے یہ میرے سے کچھ بھی کر سکتا, اور جو میں نے الزام لگائے ہیں یہ بالکل صحیح ہیں. تو اس قسم کی باتیں وہ بالکل کنونس تھیں کہ جنرل مشرف واز ہاسٹائل ٹو ہر. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ایکسٹینٹ آف تھریٹننگ ہر, یہ وہ تھریٹ ہی تھی نا جی, آپ واپس نہیں آنا. دیکھیے نا مشرف صاحب کا جو پلان تھا, دیکھیں یہ پلان جو بنا تھا کہ محترمہ کو واپس لایا جائے, یہ امریکنوں کا پلان تھا. امریکنوں کا خیال تھا کہ مشرف اب ایک الیکشن کے لیے جا رہا ہے, ان کا دوست تھا, حامی تھا, سپورٹر تھا, الائے تھا. ان کا خیال تھا کہ اس کی جو سپورٹ بیس ہے آگے 5 سال اس کو بڑا کرنا ہے, انلارج کرنا ہے. یہ خود اکیلا نہیں کھینچ سکے گا. جو ہسٹری یہ شو کرتی ہے کہ آپ 7-8 سال کے بعد گڑبڑ ہو جاتی ہے, اور ویسے برے حالات اور برے حالات ہیں. اور مشرف کو یہ کنونس کرنا تھا کہ آپ نیا آرمی چیف بنائیں, آپ پریزیڈنٹ بنیں, اور آپ کو ہم ایک پرائم منسٹر دیتے ہیں تاکہ آپ چلا سکیں. مشرف کو یہ بات پسند نہیں تھی, مگر بادشاہ سلامت یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو پاپولر بیس چاہیے. محترمہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, آپ واپس نہیں جا سکیں گی. مشرف نہ آپ کو جانے دے گا نہ نواز کو جانے دے گا. یہ آپ کا موقع ہے, آپ جائیے اپنی گراؤنڈ میں الیکشن لڑیں, پھر دیکھا جائے گا. جب آپ الیکشن اچھی الیکشن جیت لیا آپ نے, تو پھر مشرف نہ ادھر کا نہ ادھر کا, آپ کو موقع ملنا ہے تو آپ اندر جائیں تو صحیح. اچھا, اس وقت شروع میں جو اگریمنٹ ہوئی, یہ جو باتیں NRO اور یہ ساری باتیں جو ہوئی, اس میں محترمہ کا یہ پلان نہیں تھا. محترمہ کا یہ تھا کہ NRO واز ناٹ آف کانسیکوینس. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ یہ NRO جو مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو یہ چاہیے وہ جو کلاز ہے نا, جو کہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر, اس کو ہٹانا ہے. تو وہ نہیں مان رہے, چودھری حضرات اور مشرف اس بات کو نہیں مان رہے, اور وہ یہ آفر کر رہے ہیں 17ویں ترمیم کو انڈو کر, ہاں, کہ آپ کے خلاف کیسز ختم کر دیں گے, آپ آ جائیں, اگر آپ جیت جاتی ہیں تو پھر آپ اتنی اسٹرانگ ہوں گی تو آپ امینڈ کر دیجئے گا خود ہی قانون, اور بعد میں پرائم منسٹر بن جائیے گا. تو انہوں یہ راستے پہ لے گئے. ان نیگوسیشنز کے اندر جب یہ ہو رہی تھی تو اس وقت جنرل کیانی اور طارق عزیز صاحب, یہ بیسکلی مشرف کی طرف سے کور ایلیمنٹس تھے ٹیم کے, جو کہ ان کو پرسویٹ کر رہے تھے کہ جی آپ یہ مان جائیں. اور یہاں بیٹھ کے لوگ یہ NRO جو ہے یہ بنا رہے تھے, اور اس میں صفدر عباسی صاحب کا بھی رول ہے, اور بھی لوگ تھے یہاں اسلام آباد میں جن کا رول ہے اس کو ڈیفائن کرنے میں وغیرہ وغیرہ. تو عرض یہ ہے کہ محترمہ واز ایبسولوٹلی رائٹ, وہ صحیح کہہ رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرف صاحب کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ واپس آ گئی تو پھر نواز کو میں کیسے روکوں گا. ہاں صحیح, کیونکہ اگریمنٹ یہی تھی کہ نواب بے نظیر بھی نہیں واپس آئے گی, کیونکہ جب یہ پتا چلا نا کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے, تو میاں صاحب نے وہاں سعودیز کو کہا کہ یہ کیا وہ جا رہی ہے تو میں بھی جاؤں گا. تو سعودیز نے ان کو پوچھا مشرف کو, اس نے کہا نہیں وہ نہیں آئے گی, تو اس لیے نواز بھی نہیں آئے گا.
پہلی یہ راؤنڈ تھا. دوسرا راؤنڈ یہ تھا کہ جب محترمہ نے دیکھا کہ یہ بالکل مشرف صاحب جو ہیں وہ اپنے سارے وعدے جو کیے تھے اس سے بھاگ رہے ہیں, تو انہوں نے اناؤنس کیا نہیں میں تو آؤں گی. انہوں نے سیاسی چال چلی. حالانکہ اوریجنل بات یہ تھی کہ آپ نہیں آئیں گی. جب محترمہ نے یہ فیصلہ کیا نہیں یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, جو مجھے کہا گیا وہ نہیں ہو رہا, وہ راستے میرے لیے کھولے نہیں جا رہے, تو یہ تو میرے ہاتھ باندھ رہے ہیں, پہلے مجھے باہر رکھ رہے ہیں, اوپر سے میرے ہاتھ باندھ رہے ہیں, میری پارٹی کو نہیں کھلی چھٹی مل رہی, اور یہ ریگنگ کر رہے ہیں, اور یہ کیو لیگ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ تو جو اگریمنٹ تھی اس کے خلاف تھا. تو محترمہ نے فیصلہ کیا جو بھی ہوگا میں جاؤں گی, کیونکہ راستہ کھل چکا تھا. اب فیصلہ تھا الیکشن ہونی ہے اور پیپلز پارٹی پارٹیسپیٹ کرے گی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے سے کیا کر لے گا, پاپولر ول آ رہی ہے, اب میں جاتی ہوں. تو مشرف کو غصہ چڑھ گیا. مشرف نے سوچا یار یہ تو گڑبڑ کر رہی ہے. محترمہ کا یہ تھا کہ اس نے پہلے گڑبڑ کی ہے. تو محترمہ نے فیصلہ کیا. جب وہ ہوا تو میاں صاحب نے وہاں سعودی عربیہ میں کہہ دیا کہ اگر یہ آئیں گی تو میں بھی آؤں گا. تو پھر مشرف صاحب نے اپنے بندے بھیجے وہاں اور خود بھی گئے ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نہیں, مگر سعودیز نہیں مانے. انہوں نے کہا نو سوری, اگر محترمہ آئے گی تو یہ بھی, کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب آئے تھے اور واپس بھیج دیا تھا. تو اس طریقے سے مشرف نے یہ سوچا مارے گئے, اب ادھر سے نواز بھی آ رہا ہے یہ بھی آ رہا ہے, تو میری کیوں کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے اس وقت یہ فیصلہ تھا کہ آخری وقت تک کہ کوشش کی جائے کہ محترمہ کو نہ آنے دیا جائے, ڈرایا جائے, دھمکی دی جائے, نہ آنے دیا جائے, اور اگر آ جاتی ہیں تو پھر جو ہوگا ہوگا دیکھا جائے. یہ اس قسم کی میری اسیسمنٹ ہے. اچھا چلیے صاحب, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پرویز مشرف صاحب آج بھی اوبیسلی مختلف چینلز کو وہ آڈیو بیپر دے رہے تھے, ان کو ظاہری بات ہے کانٹیکٹ کیا سب نے. ایک بات جو وہ کہتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو مجھے کبھی بھی تھریٹ نہیں سمجھتی تھی. بالکل غلط ہے. محترمہ ہمیشہ ان کو ڈسٹرسٹ کرتی تھی, یہ نفرت کرتے تھے, اور جب یہ محترمہ کی بات کرتے تھے تو نظر آتا تھا کہ کتنی کنٹیمپٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کی. اور محترمہ جب ان کی بات کرتی تھی تو وہ یہی تھی کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, اینڈ آئی کانٹ ٹرسٹ ہم. سو یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ڈسٹرسٹ تھا, ہاسٹیلٹی تھی. آفٹر آل یار محترمہ کو 10 سال باہر رکھا, تو اگر میاں صاحب کو دکھ تھے تو محترمہ کو بھی دکھ تھے. بالکل. وہ تو اور مشرف صاحب جب بات کرتے تھے تو میاں صاحب کی تو جو بات کرتے تھے, محترمہ کی بھی بڑی سخت طریقے سے بات کرتے تھے. اور جس دن محترمہ کی فوتگی ہوئی ہے, اسیسینیشن ہوئی ہے, تو جنرل مشرف جس وقت آ کے ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے افسوس کیا, تو آپ دیکھیے کس سٹائل میں انہوں نے کیا. اتنے کیجولی ڈریس تھے جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے, اور بڑے لوگوں نے اس کے اوپر ریمارک کیا کہ کم از کم اتنا سولم اوکیزن تھا, گریف والا اوکیزن تھا, تو اگر آپ نے آنا ہی تھا افسوس کرنے کے لیے تو ذرا اپنا حلیہ ٹھیک ہوتا تاکہ لگتا بھی کہ ہاں مطلب ہے کہ آپ بڑے سنسیئرلی یہ کر رہے ہیں. نظر آ رہا تھا کہ کوئی خاص سنسیئرٹی نہیں ہے. بڑے لوگوں نے مجھے یہ کہا, حالانکہ میں یقین کریں میں سمپتھیٹک تھا ٹورڈز جنرل مشرف ڈیورنگ دوز ارلی ایئرز, مگر بائی 2008 مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بالکل غلط طریقے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور وہ آپ ایبسولوٹلی وہ تو نظر ہی آ رہا تھا کہ جو جج صاحب کے ساتھ کیا. تو مشرف صاحب نے اگر یہ دھمکی دی تو سب سے بڑا گواہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان کو بھی تو دھمکی دی تھی, جو ہم زبان یہاں نہیں استعمال کر سکتے. جو کہ کسی دن چیف جسٹس صاحب اپنی کتاب لکھیں گے تو اس میں لکھیں گے کہ مشرف صاحب نے کیا کہا, ان کو اٹھ کے چلے گئے اور باقیوں کو کہا اس کو سمجھاؤ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو چیف جسٹس صاحب کو بھی پتہ ہے مشرف صاحب کی طبیعت, وہ امپلسو آدمی ہے, بہت جلدی لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں اور جلدی غصے میں غصہ بھی کر جاتے ہیں. کمانڈو ہے نا, تو برے آدمی نہیں تھے, مگر ان کی جو سیاست تھی وہ بالکل ڈیریل ہو چکی تھی. ارے سیٹھی صاحب, اب ایک سوال یہ, وٹ ایور یو ہیو سیڈ, آپ نے جو بھی کہا, کیا اس کا نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے, جو آپ کی نالج انفارمیشن ہے, کہ پرویز مشرف صاحب خاص طور پہ جب محترمہ نے بیک ٹریک کر گئی اپنی ڈیل سے اور آ رہی تھیں, کیا مشرف صاحب ایک بڑی کانسپریسی کا حصہ بن چکے تھے محترمہ کو اسیسینیٹ کرنے کی؟ میرا خیال ہے یہ جو کنسپریسیز ہوتی ہے نا, یہ لیئر اپون لیئر ہوتا ہے. دیکھیے ٹاپ لیڈرز جو ہوتے ہیں نا اس لیول پہ, وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دو. اوکے. وہ ایسے ڈائریکٹ کمانڈ نہیں دیتے. آپ نے دیکھا بھٹو صاحب نے بھی جب جو ان کے اوپر الزام لگا تھا مسعود محمود کو, جو انہوں نے کہا تھا کہ گیٹ ریڈ آف, مطلب ہے کہ وہ کچھ لفظ ایسے تھے, یہ نہیں تھا کہ اس کو فارغ کر دو, اس کو یہ تھا کہ یہ تنگ کر رہا ہے مجھے, اس کا کوئی خیال کرو. جیسے اب وہ کہتے ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کر دو, سارٹ دم آؤٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا, سارٹ پر ٹانگیں بھی ٹوٹ سکتی ہیں, دھکے بھی لگ سکتے ہیں, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ گولی مار دو. مگر وہ جو آگے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر انڈیپینڈنٹ ایجنٹس بن جاتے ہیں نا, ان کا پھر اپنا ایک رویہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے, کیسے کیا جائے, کیا باس کو خوش کرنا ہے اینڈ سو آن. میرا نہیں خیال. مگر
ایجنسیوں کے اندر جو لوگ طالبان کو کامبیٹ کر رہے تھے یا جن کے پرانے جہادی دوست چھوڑ کے اب طالبان کو جوائن کر لیا تھا، کیونکہ آئی ایس آئی کے ہمیشہ کانٹیکٹس تھے، ابھی بھی وہ مانتے ہیں ہمارے کانٹیکٹس تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ لگنا چاہیے ہو کیا رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو ان کے ہر جگہ پہ کانٹیکٹس تھے. تو لیئرز اپون لیئرز. میرا کچھ اس وقت میرا یہ خیال تھا 2008 میں جب یہ ہوا کہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ روگ ایلیمنٹس ہیں آئی ایس آئی کے جنہوں نے آنکھ ماری ہے ادھر کہ، اور مشرف کو یہ نہیں اس لیول تک نہیں پتا. اور روگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایجنسیوں میں جو کہ آپ کی اپنے ان کے ایجنڈے بن جاتے ہیں، مور لوئل دین دا کنگ. مگر اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ اگر جنرل مشرف سیکیورٹی پرووائڈ کرتے جو کہ پرووائڈ کرنی چاہیے تھی تو یہ کبھی نہ ہوتا. اگر اس کے بعد جب یہ ہو بھی گیا تو اگر وہ چاہتے ٹو انکور کیا تھا تو وہ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. اب سب سے بڑا پرابلم ان کو بھی جو آ رہا ہے، جو کہ ہر رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ایجنسیوں کی طرف سے کوئی کوآپریشن نہیں ہوئی کسی انویسٹیگیشن کی. نہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کوآپریٹ کیا ہے، نہ ڈی جی ایم آئی نے کوآپریٹ کیا ہے، نہ اسٹاف افسروں نے کوآپریٹ کیا ہے، کسی نے کوئی کوآپریشن نہیں کی. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کیوں نہیں کوآپریشن کی. ایگزیکٹلی سیٹھی صاحب، میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا اور بریک کے بعد ناظرین جب ہم واپس آئیں گے تو یہ بات جو رحمان ملک صاحب نے کہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو اب ریڈ وارنٹ اب ایشو کروائیں گے، انٹرپول کے ذریعے پاکستان لائیں گے، اس کے بڑے ہی عجیب کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہوں گے سیٹھی صاحب سے پوچھوں گا میں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، یہ سوال جو آپ کر لیں پھر آپ کی کالز بھی لیں گے. سیٹھی صاحب ایک جو بات اب امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ جو ریلیٹڈ لوگ تھے ان تک انکوائری کا دائرہ کار ایکسٹینڈ نہیں ہو سکا، کتنی کریڈیبل ہوگی یہ انکوائری یا رپورٹ یا کنکلوژن اس کا جب بہت سے ایسے لوگ جو کور تھے اس وقت ان تک رسائی نہیں ہو سکی ان لوگوں کی جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. ان تک رسائی ہو نہیں سکی، وہ یہاں ہیں اس ملک میں ہیں، کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ سرونگ ہیں. تو یہ ان کا خیال ہے کہ یہ ریڈ وارنٹس دے کے مشرف صاحب کو یہاں بلا لیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا یہ کھوکھلا فائر ہے. بالکل یہ کارتوس چلا ہوا ہے. اچھا یہ بات آگے بڑھنے والی نہیں ہے. دو باتیں. اچھا دیکھیے مشرف صاحب خود آنے والے تھے نا؟ جی. تو وہ اتنے بے وقوف تو نہیں ہیں کہ انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ساری مرڈر ٹرائلز اور یہ سب کچھ چل رہا ہے اور یہ کہاں کلمینیٹ ہو سکتی ہے. تو پھر بھی وہ تیار ہے آنے کے لیے، دلیر آدمی ہے، کہتا ہے انوسنٹ ہوں میں آؤں گا. مگر وہ نہیں آئے. کیا وجہ؟ میں آپ کو سیدھی سی بات کرتا ہوں، آپس کی بات بھی نہیں ہے. اچھا یہ کھلم کھلی ان کو کہا گیا ہے فرام ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف کہ اٹس ناٹ ایڈوائزبل فار یو ٹو کم. بس میں کہتا ہوں. اچھا کیونکہ دیکھیے ہی از اے فارمر آرمی چیف. فارمر آرمی چیف آئیں گے اور آپ جیسے سویلینز ان کو، میرے اور آپ جیسے، چلو میرے اور آپ جیسے نہیں، خیر ہم تو ہمت ہی نہیں ہماری تو ہمت نہیں. سویلینز، بلڈی سویلینز ہو نیڈ ٹو بی سارٹڈ آؤٹ، وہ ان کو اریسٹ کریں گے اور ان کو ڈاک میں کھڑا کریں گے اور ان کو بی کلاس جیل دیں گے اور ہیڈ لائنز لگیں گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مشرف از ناٹ لون نا، بیکاز پوری ایک لیگیسی ہے، ان کی پوری ٹیم از آن دا گراؤنڈ. وہ خود باہر ہے. وہ کوئی کہتا ہے جی 100 ریٹائرڈ جنرلز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ دفاع پاکستان والے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس زمانے کے جب وہ 1990 میں کیس ہوا تھا وہ بھی چلے گئے ہیں دفاع میں. جنرل بیگ جو ہیں وہ ایسے ایسے اکڑ رہے ہیں کون کون ہے دیکھی جائے گی. دیکھ رہے نا، فوج از کلوزنگ رینکس. سویلینز ہیو کلوز رینکس آلسو. میاں صاحب ایک طرف، زرداری صاحب دوسری طرف، مولانا الطاف بھائی، سارے سویلین سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں. بہت ہو گیا جی فوج کا راج. فوج بھی اپنے رینکس کلوز کر رہی ہے. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس قسم کی صورتحال میں کہ وہ مشرف صاحب ایک واپس آئیں، دوسرا یہ کہ یہ گورنمنٹ کو اتنی اجازت دی جائے یا اتنی کھلی چھٹی دی جائے کہ یہ ریڈ وارنٹ اور یہ چیزیں کرا کرو کے ان کو لے آئیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ خود نہیں چاہتے تھے آپ کی آرمی کرنٹ لیڈرشپ کے ان کو یہاں لایا جائے اور ان کی بدنامی ہو اور یہ کیچڑ اچھلے. یہ نہیں چاہتے وہ. اس لیے ان کو کہا گیا کہ آپ باہر رہیں مہربانی کر کے. آگے اتنی باتیں فوج کے بارے میں ہو رہی ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ باتیں ہو رہی ہیں نا. انکانسٹیٹیوشنل یہ کر دیا، میمو گیٹ.
تو فوج از ان دی آئی آف اے اسٹارم، دی آرمی لیڈرشپ. اس میں مشرف صاحب کا آنا از ان ایکسیپٹیبل. میں یہ سمجھتا ہوں یہ رحمان ملک صاحب کو پتا ہے، مگر وہ کیونکہ ایک سیاستدان ہے، وہ ایک وکٹ کے اوپر گیم کرا رہے ہیں، اور وہ کہیں گے ہم نے یہ وارنٹ ایشو کر دیا، وہ اس میں لوپ ہولز چھوڑ دیں گے. اور تیسری بات یہ، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، چلیں مانتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ بالکل ڈٹرمنڈ ہے اور لانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، اور میاں صاحب بھی کہتے ہیں پہ جاؤ پہ جاؤ پہ جاؤ، ہے جی پہ جاؤ جی اسی تھوڑے نال، پھر بھی کچھ نہیں ہونا. کیوں؟ مشرف صاحب از اے گیسٹ آف دا یو اے گورنمنٹ. ان کو پوری بلڈنگ میں 2-3 اپارٹمنٹس ملی ہوئی ہیں، کٹسی دی یو اے گورنمنٹ. ان کے وہ مہمان ہیں، ان کی گورنمنٹ بڑی عزت کرتی ہے. سعودی عربیہ ان کو ویلکم کرتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس قسم کی گیم کے اندر کوئی ماں کا لال وارنٹ ایشو کرے اور مشرف صاحب کو وہ دوسری گھومتے ٹکا لگا کے آپ کے یہاں بھیج دیں. یہ نہیں ہوگا. ناٹ ٹل دا ہیل فریزز ہوگا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ نہیں ہوگا. تو سیٹھی صاحب پھر اب خیر کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، چلے میں آخر میں آپ سے پوچھ لوں گا. ناظرین ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیٹھی صاحب میرا ایک سوال آپ سے ہے. جی جی. پاکستان میں جو مسنگ پرسنس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو امریکہ بہت بڑا علم بردار بنتا ہے ہیومن رائٹس کا. تو میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کیا گوانتانامو بے میں جو قیدی ہیں جو پاکستان سے پکڑ کر لے جائے گئے، افغانستان سے لے جائے گئے اور بغیر مقدمے کے ان کو وہاں پہ رکھا گیا اور ڈیٹین کیا گیا اور کئی سال ہو گئے ہیں، حالانکہ پوری دنیا اس پہ شور مچاتی ہے کہ جی گوانتانامو بے کے قیدیوں کو رہا کیا جائے یا ان کا ایون ٹرائل کیا جائے، تو کیا یہ ہمارا جو ہیومن رائٹس کا جو قانون ہے یہ ان پہ لاگو نہیں ہوتا جو پاکستان میں لاگو ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 100% صحیح کہہ رہے ہیں. آپ تو صرف گوانتانامو بے کی بات کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس گروپس امریکہ میں بھی ہیں سول رائٹس کے، جو کہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں، جیسے ہم یہاں پوچھ رہے ہیں اپنے ڈسپیئرڈ کے بارے میں ایز کنسرن سٹیزنس. مگر امریکہ جو ہے اس قسم کی جب بات کرتا ہے تو اس کا اپنا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے. آپ نے تو صرف گوانتانامو بے کی بات کی. عراق کے اندر وہ جو پریزنز کے اندر جو لوگوں کو رکھا ہوا تھا ہزاروں کی تعداد میں، اور ان کے ساتھ جو تشدد کیا اور جو مطلب بے غیرتی کی، اس کے بھی تو بہت سارے ریکارڈ ہیں. تو امریکہ کی حکومت تو اس قسم کی چیز، وہ تو بالکل ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ اتنا خراب ہے. تو یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں اس قسم کی بات کرنے کے لیے. مگر دیکھیے ریاستیں میں ڈبل سٹینڈرڈز تو ہوتے ہیں نا، ہر ایک کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اپنے مفاد میں لوگ بات کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ان کا رائٹ کیا ہے یا رائٹ نہیں ہے. رائٹ تو کوئی نہیں ہے، مگر اپنے مفاد ہم نے اپنے پروٹیکٹ کرنے ہیں. ہم نے کسی اور کو، دشمن کو یا دوست کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہمارے گھر کے حالات خراب ہوں اور وہ کسی قسم کا ایکسپلائٹ کر لیں اور ہمارے اوپر دباؤ ڈال کے اپنے انٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے. تو ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. یہ امریکہ ویکا یہ کیا کر لیں گے؟ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ آزاد کرا سکتے ہیں بلوچستان کو؟ اس طریقے سے ایسے نہیں ہوتا. ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے تو کوئی آزادی نہیں، سب کی خوشحالی ہونی چاہیے. ہمارے حالات خراب ہوں گے تو پھر اور لوگ وہاں آ کے گڑبڑ کریں گے. سیٹھی صاحب میں بالکل ختم ہو رہا ہے، مجھے آخری 40 سیکنڈ میں بتا دیجئے کہ پھر جو بھی آج ڈسکشن ہوئی ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے، یہ پوری انویسٹیگیشن، آپ کو کیا لگتا ہے پھر یہ ایک ایسی ہی کنکلوژن اس کا ہوگا جیسا اب ہے؟ کوئی صحیح پتہ نہیں لگے گا کہ ہاں یہ 4-5 لوگ تھے، لیکن جو بڑی کانسپریسی تھی یا بڑے کچھ جو نام انوالو تھے ان کا کوئی پتہ نہیں چلے گا؟ دیکھیے اس میں ایک بہت دلچسپ بات کہی گئی ہے، وہی ایک لیڈ ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو سعد عزیز صاحب ہیں، انہوں نے زرداری صاحب کو ایک پیغام بھجوایا کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں تو میں وعدہ معاف گواہ بن کے آپ کو سب بتا دوں گا اس کے پیچھے کیا ہے. یہ اخباروں میں لکھا ہوا، یہ خبر آئے گی. آئی ہے پہلے، ہاں اس قسم کی نہیں آئی، آج کل آئے گی یہ، کیونکہ یہ باتیں چل رہی ہیں. زرداری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، تم بتا دو، تمہیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں گے. عزیز صاحب 3 دن سوچ کے اس کے بعد مکر گئے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. کسی نے ان کو یہ کہا کہ تم یہ غلطی کرو گے کہ اگر تم اس قسم کی جا کے وعدہ معافی کی طرف جاؤ گے تو پھر تم کہاں جاؤ گے بچو. آن دس نوٹ سیٹھی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.